اپنی ینگر جنریشن کو ایک نیا پلیٹ فارم دیں جو کہ کمپیریبل ہو ان کے ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ. جو ہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ جتنی بھی اپرووڈ ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا بٹن ہے جہاں پریکٹس اینڈ ریکارڈ ہے, جہاں پہ آپ کانوں میں ہیڈ فون لگائیں گے, سنیں گے اور پھر جمع کروائیں گے. وی آر لوکنگ فار میل اینڈ فیمیل ٹیچرز. کسی بھی لینگویج میں اگر وہ قرآن پڑھا رہے ہیں تو وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں. تھاٹ پروسیس یہی تھا کہ ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پر قرآن کی تلاوت کے علاوہ اور کوئی کانٹینٹ نہیں ہو. سو ابھی کرنٹلی ود ان ون ڈے وی ریپلائی, بٹ انشاءاللہ وین وی ول ہیو مور ٹیچرز آن بورڈ دین اٹ ول بی لائک انسٹنٹ. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسی سٹوریز کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے, کوئی ایسی سٹرگل کی ہوتی ہے جو کہ قابل ذکر ہوتی ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ایک ایپ ڈیزائن کی ہے جو کہ ایپل پہ بھی اویلیبل ہے اور اینڈرائڈ فونز پہ بھی اویلیبل ہے, ترتیل کے نام سے, TERTEEL. یہ اپلیکیشن کیا کرتی ہے اور یہ لوگوں کی ٹیچنگ میں, ان کو قرآن سکھانے میں کس طرح سے ایک ایفیکٹو رول پلے کر رہی ہے, وہ آج اس انٹرویو میں ہم ان سے جانیں گے. بہت بہت شکریہ بلال احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, آپ نے PhD بھی کی ہوئی, تو یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایک ایسی ایپ بناؤں جس سے لوگوں کو قرآن سیکھنے میں مدد ملے؟ Thank you so much first of all for giving me time to come on the platform and share our project. So basically یہ آئیڈیا 2019 میں ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم بیسکلی ایک اپنی ینگر جنریشن کو ایک نیا پلیٹ فارم دیں جو کہ کمپیریبل ہو ان کے ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ. جیسے ابھی کرنٹلی وہ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں, تو ہم اس کو اسی کوالٹیز اور اسکیل کے ساتھ اویلیبل کریں لوگوں تک, تاکہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو, کیونکہ سم تھنگ سملر ہو جو ان کی پہلے سے چیز وہ یوز کر رہے ہیں اور ان کو کوئی آن بورڈنگ میں مشکل نہ ہو. تو بیسیکلی نو ڈاؤٹ پروجیکٹ جو ہے اس کا مین آئیڈیا یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت پر فوکس کیا جائے تاکہ وہ کسی اور طرح کی ویڈیوز کے ساتھ مکس نہیں ہو. اگر آپ ٹک ٹاک یا کوئی اور پلیٹ فارم اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہی آپ قرآن کی تلاوت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم کچھ اور ویڈیوز بھی آپ کو دکھائے گا. سو دیر واز اے نیڈ فار سچ اے پلیٹ فارم. وی ڈیڈ آر کمپیٹیٹر انالیسس اور ہمیں کچھ پلیٹ فارمز ملے جو کہ ڈفرینٹ ملکوں میں لانچڈ ہیں, لیکن وہ آڈیو بیسڈ تھے. سو ویڈیو شیئرنگ بیسڈ پلیٹ فارمز نہیں تھے اویلیبل. تو ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا اور بیسکلی ہمارا مین آئیڈیا یہ تھا کہ لوگوں کی تلاوت میں امپروومنٹ آئے. سو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جیسے ابھی کرنٹلی لوگ کسی اور پلیٹ فارم پہ کسی کی اور کی آڈیو یوز کرتے ہیں اور اپنے ہونٹ ہلاتے ہیں اور بیسکلی ایک ڈبڈ ویڈیو بن جاتی ہے. سو ہم نے کہا کہ اس سے تو امپروومنٹ نہیں آئے گی, تو ہم نے اپنی اپلیکیشن میں ایک اسپیسیفک فیچر دیا ہے, اس کا نام ہے پریکٹس اینڈ ریکارڈ. صحیح. اس کے اندر آپ قرآن میں سے کوئی بھی نمبر آف ورسز کسی بھی سورہ کی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ہیڈ فونس کنیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ورسز آپ کے کانوں میں پلے ہوتی ہیں اور پھر جب آپ جمع کرواتے ہیں تو آپ کی اپنی آواز جاتی ہے. سو دیٹ از ویئر آر پروجیکٹ از ڈفرینٹ اینڈ پیپل آر ٹیکنگ ایکچولی گیٹنگ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. اس کے علاوہ جیسے بیسڈ آن آر ریلیجیس ٹیچنگز اینڈ ویلیوز وی آر ناٹ the women in our culture are not supposed to show their faces, right? بالکل. سو ہم نے یہ آپشن دی ہے اپنی اپلیکیشن کے اندر کہ آپ جب ٹیچر کے ساتھ ایک ڈسکشن کے ٹیب میں جاتے ہیں تو وہاں پر وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں, جیسے واٹس ایپ میں وائس نوٹ بھیجتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اچھی بات اور بھی ہے اسی ڈسکشن کے اندر کہ آپ کی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ایک ہسٹری آف ڈسکشن مینٹین ہونے لگ جاتی ہے, تاکہ وہ بعد میں اگر کوئی فیڈ بیک ٹیچر نے دیا ہے تو وہ بھی اس کو کوریلیٹ کر سکتا ہے. سو دیز آر دا مین ڈفرینسز بٹوین آر پروجیکٹ اینڈ اینی ادر پروجیکٹ. سر, یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے ترتیل, TERTEEL, اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو سارا کام کر رہا ہے, یہ اپلیکیشن صرف آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اپنے موبائل فون میں, اس کے بعد آگے کیا پروسیس ہے؟ جب آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو یو آر رجسٹرڈ ایز اے یوزر, ایز اے اسٹوڈنٹ آئی وڈ سے. تو ابھی کرنٹلی جو ہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ جتنی بھی اپرووڈ ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, ان پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, ان کے یوزرز کو کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سبمیشن کروا سکتے ہیں اپنی تلاوت کی. اس میں 3 ڈفرینٹ موڈز ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ایک ہے پریکٹس انڈیپینڈنٹلی, سو یا ریکارڈ انڈیپینڈنٹلی.
So record independently is for people whose recitation is already good. ठीक है. तो वो बटन उनके लिए है. दूसरा बटन है जहाँ प्रैक्टिस एंड रिकॉर्ड है, जहाँ पे आप कानों में हेडफोन लगाएंगे, सुनेंगे और फिर जमा करवाएंगे. और एक हमने और बटन भी दिया है कि जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं और अगर उनके पास कोई अच्छी वीडियो किसी कारी की पड़ी है, उनके किसी फ्रेंड की, तो वो देयर इज़ अ बटन ऑफ अपलोड फ्रॉम योर फ़ोन. तो लोग किसी और की वीडियो भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन हम यही लोगों को पुश कर रहे हैं कि वो अपनी खुद की तिलावत इंप्रूवमेंट वाली तरफ आएँ. सही. तो सर वो ऐप फिर फीडबैक भी देती है? जी जी बिल्कुल. तो बेसिकली जो ही आप एक टीचर को वीडियो जमा करवाते हैं, उसको ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाता है, फिर वो उसको देखता है या देखती हैं और वो आपको फीडबैक देते हैं. अगर कोई गलती नहीं है तो हम उसको लाइव कर देते हैं, फिर पूरी दुनिया में लोग देख सकते हैं. अच्छा सर, ये बेसिकली बैक एंड पे एक टीचर होता है, मतलब ऐप खुद से नहीं करती इसको? ठीक हो गया, ठीक हो गया. बेसिकली ऐप कनेक्ट कर रही है और टीचर और स्टूडेंट आपस में राब्ते में है और वो तिलावत की करेक्शन भी हो जाती है और उसका एक्सेंट भी ठीक हो जाता है. इसी तरह से बिल्कुल ऐसे है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट, इसी पॉइंट में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वेस्ट विच आई एम मेकिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज़ कि वी आर लुकिंग फॉर मेल एंड फीमेल टीचर्स जो कि अरबिक, इंग्लिश या उर्दू किसी भी लैंग्वेज में अगर वो कुरान पढ़ा रहे हैं तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ और हमें सपोर्ट करें. तो अभी करंटली प्रोजेक्ट फ्री है, हम किसी तरह की पेमेंट्स ना ले रहे हैं ना किसी को दे रहे हैं. तो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर एनीबडी हु इज़ डूइंग इट वॉलंटरीली विद अस. ठीक है. अच्छा सर, इसमें जो आप चाहते हैं टीचर्स हो, मेल्स और फीमेल, जो कुरान पढ़ाएं, उनकी कोई एज लिमिट या कोई क्राइटेरिया है, या आप उनकी ऑथेंटिसिटी को कैसे चेक करेंगे कि वो खुद भी ऑथेंटिक हैं या कोई भी आके कह रहा है कि मैं सिखा देता हूँ? जी जी बिल्कुल. हमारे पास एक पूरा प्रोसेस डिफाइंड है, हाउ डू वी ऑन बोर्ड एनी टीचर. सो उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि बेसिकली अगर उन्होंने किसी भी एक रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट से एक शहादा या इजाज़ा, उनको एक सर्टिफिकेशन मिलता है टू बिकम अ टीचर. So they just have to provide that with us. Then our team have a small discussion with them, and then we basically bring them on board. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म, ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँ? बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उस पर एक तो रीज़न आपने बता दी कि उस पर एडवर्टीजमेंट की वजह से आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन का आइडिया स्पेसिफिकली कैसे आया? सो मेन थॉट प्रोसेस यही था कि एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर कुरान की तिलावत के अलावा और कोई कंटेंट नहीं हो, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो. सो यूजुअली होता ये है कि अगर आप एक सेट ऑफ वीडियोस देख रहे हैं तो जो भी ये डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर उनका एआई इंजन आपको कुछ ना कुछ और दिखाएगा. तो इसलिए हमने इसको डेडिकेटेड कुरान के साथ रखा है. और अभी भी जब इसमें आप वीडियो जमा करवाते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सी वर्ड्स कहाँ से पढ़ी है, तो उसके अंदर लोग हैशटैग लगा सकते हैं जिस तरह वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स में लगाते हैं. और एप्लीकेशन के अंदर सर्च का फीचर भी है. तो अगर आप किसी एक, इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट में और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी तो आप सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ऑफ योर लाइफ, एनीथिंग फ्रॉम सूरह निसा लेट्स से, तो यू आर सर्चिंग हैशटैग वुमेन और हैशटैग पेरेंट्स. तो जिस बंदे ने वो हैशटैग के साथ तिलावत जमा की होगी वो वाली आप कुरान की वर्सेस सुन सकते हैं. सर, इसमें आपकी जो बेसिक टारगेट ऑडियंस है वो कौन लोग हैं? अभी करंटली टारगेट ऑडियंस में से बच्चों से लेके बड़ी एज तक सब लोग एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं. किसी की भी तिलावत अच्छी है तो वो डायरेक्ट वीडियो जमा करवा सकता है. सर, लेकिन एप्लीकेशंस के यूजेज में ज़्यादा ज़रा यूथ का रोल होता है. जी जी. या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स वो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको लगता है कि टारगेट थोड़ी सी यूथ ही रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, यूथ ही ज़्यादातर यूज़ करेगी, क्योंकि अभी जब भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, जो भी उसमें ज़रा ज़्यादा एज ब्रैकेट के लोग आते हैं वो तो सबसे पहले आके जैसे अरबिक में हमसे पूछते हैं कैफ़ इस्तख़दाम तत्वीक, ये यूज़ कैसे करना है, बिकॉज ऑन बोर्डिंग ऑफ एनी हायर एज ब्रैकेट इज़ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज. सो उनके लिए हमने नीचे एक हेल्प टैब में एक वीडियो भी बनाई हुई है कि इसको यूज़ कैसे करना है. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, द यंगर ऑडियंस इज़ गोना बी आवर मेन टारगेट ऑडियंस, ताकि वो अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली स्पेंड कर सकें. तो सर, ये जो फीडबैक देते हैं टीचर्स, वो उसकी को टाइम ड्यूरेशन क्या है? मतलब अगर किसी ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के उस पर अपलोड कर दिया है एप्लीकेशन पे, तो उसको फीडबैक कितने टाइम के बाद आ जाता है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसके लिए ही मैं ये नई रिक्वेस्ट इस वीडियो में भी कर रहा हूँ कि हमारे पास टीचर्स अभी बहुत कम हैं क्वांटिटी में. सो इंशाल्लाह अगर और लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे तो अभी करंटली लेट्स से हमारी एप्लीकेशन में अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उर्दू उस्ताद लिखा आ रहा है. सही. तो उसके पीछे 2 टीचर्स हेल्प कर रहे हैं. लेकिन अगर जो ही हमें और टीचर्स इंशाल्लाह मिलेंगे, अभी मिल भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उनके नामों के साथ वहाँ मेंशन कर देंगे, तो एक टीचर के ऊपर बर्डन ज़्यादा नहीं होगा. सो अभी करंटली विद इन 1 day वी रिप्लाई, बट इंशाल्लाह व्हेन वी विल हैव मोर टीचर्स ऑन बोर्ड देन इट विल बी लाइक इंस्टेंट.
because the teacher will get a notification and he will reply. سر آپ نے اس کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ دیا ہوا ہے فیس بک پہ یا کسی جگہ پہ؟ جی گوگل ایڈ پہ ہم بہت کیمپین رن کی ہے اور الحمدللہ جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے ایک دو اور جو ہیں فیمس اسکالرز ان کے تھرو اب تو ورڈ آف ماؤتھ پہ سب کچھ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اور میں نے اس کی گوگل ایڈ کیمپین سب بند کر دی ہے کیونکہ جتنے ڈاؤن لوڈ زیادہ ہوں گے اتنے مجھے ٹیچرز زیادہ چاہیے ہوں گے. سو دس از ون آف دا ریزنز کمنگ ٹو پاکستان اینڈ ریکویسٹنگ. اچھا سر، جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں، وہ لوگ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہماری ویب سائٹ www.tarteel.com اٹس TERTEEL.com وہاں پر جائیے اور وہاں پر ہم نے پراپر ایک پروسیس ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے ٹیچر. سو دیر از این ای میل مینشنڈ. They can send us all their certificates along with just an email کہ they would like to support us and we will get back to them. سر قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے لیکچر سنے ہوئے ہیں، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ I highly appreciate whatever he's trying to do and especially the kind of values he's injecting into our younger generation. So I truly appreciate all of work he's doing, mashallah, and especially giving me a chance to come on his platform just on a single request. So hats off to him, like mashallah, he's doing great value addition to our society. So I think I hope Allah Ta'ala is gonna give him lots of reward on that. سر آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ تو عربک ٹیکسٹ کو سیکھنے کے لیے یہ ساری آپ کی محنت ہے، کوشش ہے، سر اس میں ترجمے کے حوالے سے بھی آگے فردر آنے والے وقت میں کوئی آپ کا گول یا کوئی پلان ہے جس میں کوئی آیت کا ترجمہ بھی بچے یاد کر سکیں یا اس کو بھی لرن کر سکیں؟ So when we started the project, the main idea was for our audience to actually understand Quran as well. So we had a complete tafsir tab there and our initial plan was کہ جب آپ hashtag لگا رہے ہیں respect اور women اور parents تو تلاوت کے ٹیب میں آئے اور اس سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے ٹک ٹاک وغیرہ پہ ہوتی ہیں نا اسمال کلپس، اگر آپ نے اردو سلیکٹ کیا ہو تو ہم پلان کرتے ڈاکٹر اسرار کے اسی سے ریلیونٹ ڈاکٹر ذاکر نائک دکھا دیں، تو وہ پورا پلان میں تھا. پھر اس کے بعد ہمیں جب ہمارا پروجیکٹ اسکیل اپ ہونا شروع ہوا تو وہ اتنا زیادہ کانٹینٹ ہے اس کو بلڈ کرنا کہ وی جسٹ ہیڈ ٹو اسٹرپ اٹ آف. سو ابھی کرنٹلی وہ ہم نے آف کیا ہے. ہمارا ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے اوپر ہم پورا تفسیر پہ کام کریں انشاءاللہ اور قرآن کا پورا ایک مائنڈ میپ پلان کریں، بٹ دیٹس اے سیپریٹ پروجیکٹ. سو ابھی اس کو ہم نے تلاوت پہ فوکس کیا. صحیح، بہت بہت شکریہ بلال احمد صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو سن کے بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جب ایسے لوگوں سے آپ ملتے ہیں جو ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ریلیجن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی چیزوں کو لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ قرآن سے بڑھ کے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو سکھایا جا سکے، جس کو بتایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا.